اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو سب پر رحم کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، سب کی پرورش کرنے والا ہے۔ سورہ فاتحہ کی یہ پہلی آیت، اس کا خلاصہ پچھلے سبق میں ہو چکا تھا۔ ایک بات اس میں صرف کہنی رہ گئی تھی کہ اس میں رب کا ذکر کیا گیا کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے، جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اب رب کس کو کہتے ہیں؟ رب اس ذات کو کہتے ہیں جو کسی بھی چیز کی پرورش کرے، تربیت کرے اس طرح سے کہ آہستہ آہستہ وہ چیز اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ اب یہ تربیت کے نمونے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھی رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے ماں باپ اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں، تو ماں باپ کی اپنی اولاد کے ساتھ تربیت کا معاملہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ بچپن میں ماں باپ اپنے بچے کو کچھ اور کھلاتے ہیں، جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو پھر کچھ اور کھلاتے ہیں، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو پھر اس طریقے سے اس کی غذاؤں میں بھی وہ تبدیلی لاتے رہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پہننے کے کپڑوں میں بھی تبدیلی لاتے رہتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی تعلیم کے معاملے میں بھی تبدیلی لاتے رہتے ہیں۔ یعنی ماں باپ اپنے بچے کی پرورش جو کرتے ہیں، یہ ایک ادنا سا نمونہ ہے اللہ کی جانب سے کائنات کی تربیت کا نظام چلنے کا، کائنات کی تربیت کا نظام چلنے کا جو نظام ہے اس کا ایک ادنا سا نمونہ ہے ماں باپ کی تربیت اپنے بچوں کے لیے۔ اسی طرح سے سورج سے بھی پیڑ پودے تربیت پاتے ہیں۔ سورج کی جو انرجی ہوتی ہے، اس کی جو طاقت ہوتی ہے، اس طاقت کے ذریعے سے پیڑ پودوں کو بھی طاقت ملتی ہے، جس کے نتیجے میں پیڑ پودے اس طاقت کو روزانہ تھوڑی تھوڑی پاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی منزل تک، اپنی تکمیل تک وہ پہنچ جاتے ہیں۔ تو رب اس ذات کو کہتے ہیں جو پرورش کا نظام اس طریقے سے چلائے کہ وہ چیز اپنی منزل تک آہستہ آہستہ پہنچ جائے۔ پھر دوسری آیت الرحمن الرحیم، جس کے معنی پچھلی مرتبہ بھی ذکر کیا گیا کہ جو سب پر رحم کرنے والی ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والی ہے۔ یعنی دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمت سب کے اوپر چھائی ہوئی ہے، اور سب کے اوپر چھائی ہوئی ہونے کی ہی وجہ سے اس دنیا سے ہر شخص نفع اٹھا رہا ہے، چاہے وہ ایمان والا ہو، چاہے وہ کافر ہو۔ بہت سارے کافر ایسے ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ خوشیوں میں ہیں، بہت ہی زیادہ راحت میں ہیں، آرام میں ہیں۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس دنیا کی ہر چیز کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ یہ رحمت موت آتے ہی ہٹ جائے گی۔ جیسے ہی موت آئے گی، پھر اس کے بعد اس بندے کے عمل کے مطابق اس کے ساتھ میں فیصلہ ہوگا۔ پھر اگر اس بندے نے دنیا کے اندر اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے ہوں گے تو پھر اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم کا مظاہرہ ہوگا، یعنی پھر اس کے اوپر اللہ کی جانب سے ایسی رحمت ہوگی کہ اس رحمت کے ساتھ کسی تکلیف کا کوئی شائبہ تک نہیں ہوگا۔ یعنی جو بندہ آخرت میں کامیاب ہو گیا، جنت کا اس کے لیے فیصلہ ہو گیا، تو جنت میں کسی طرح کا کوئی غم نہیں ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی صفت رحیم کا مظاہرہ ہوگا، صفت رحیم وہاں پر ظاہر ہوگی کہ کسی طرح کا کوئی غم وہاں پر نہیں ہوگا۔ پھر آیت نمبر 3، مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اب پہلی آیت میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی، دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی، جو کہ تعریف کا ایک دوسرا طریقہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی۔ اب تیسری آیت میں ہم اللہ تعالیٰ کی طاقت بیان کر رہے ہیں، جو کہ یہ سب کچھ کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہی خود ہم کو سکھایا۔ تو مالک یوم الدین، اس میں ہم اللہ کی طاقت بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے۔ یعنی یہ آیت میں جو بات کہی گئی، اس میں بہت زیادہ وضاحت چاہیے کہ جس سے ہم کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرمانا چاہتے ہیں۔ اب معاملہ دراصل ایسا تھا کہ اسلام سے پہلے بعض مذاہب والوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ
بندے کے لیے مجبور ہے اس طرح سے کہ بندہ اگر کوئی گناہ کرے تو اس گناہ کی سزا دینا اللہ تعالیٰ پر واجب ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں پر بیان کی کہ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی بدلے کا دن جو قیامت کا دن قائم ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نیک عمل کا نیک صلہ عطا فرمائیں گے اور گناہوں کی سزا دیں گے۔ تو اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس بات کا اختیار رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ چاہے تو سزا دے۔ تو مالک یوم الدین میں یہ بات اس طرح سے واضح کی گئی۔ عیسائیوں کا جو فرقہ ہے ان لوگوں کا، باہر کا مائک بند کر دو، بند ہے۔ عیسائیوں کا جو فرقہ ہے ان لوگوں کا عقیدہ کفارہ، یعنی وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سولی کے اوپر چڑھا دیا، اور سولی پر چڑھانے کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ دنیا کے اندر انسانیت کے گناہ حد سے زیادہ بڑھ گئے تھے اور ان سب گناہوں کی سزا بندوں کو دینا ضروری تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا دنیا کے اندر بھیجا اور اس کو سولی پر چڑھوا دیا، اور اس کو سولی پر چڑھوا کر کے ساری انسانیت کے گناہوں کا کفارہ ایک ہی شخص سے دلوا دیا۔ اب ساری انسانیت کتنے ہی گناہ کرے، سب کے گناہ اب معاف ہے۔ چنانچہ عیسائیوں کے یہاں کوئی گناہ نہیں ہے، ہر چیز حلال ہے، جو کرنا چاہو کرو، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام سب کی جانب سے کفارہ دے کر کے چلے گئے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کی تردید کے لیے، اس عقیدے کے رد میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، مالک یوم الدین، کہ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ تعالیٰ اختیار رکھتا ہے کہ وہ بندوں کو چاہے تو معاف کر دے، چاہے تو سزا دے۔ اللہ تعالیٰ کسی طرح سے مجبور نہیں ہے کہ بندے کو اس کے گناہ کی سزا دے ہی۔ تو ایک بات تو یہاں پر یہ واضح ہو گئی۔ دوسری بات یہاں پر یہ واضح ہو جائے کہ بدلے کا دن اس کی ضرورت کیا ہے، قیامت کا دن قائم کرنا اس کی کیا ضرورت ہے، عقلاً اس کو سوچا جائے تو یہاں پر سوچنے سے بات واضح ہوتی ہے کہ دنیا کے اندر ہر انسان کو اگر اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہو تو اس کا بدلہ مل ہی جائے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ مثلا کسی آدمی کے یہاں چوری ہوئی، اب اس چوری کے نتیجے میں اس کا مقدمہ دائر ہوا، اس کا کیس چلایا گیا، کیس چلانے کے نتیجے میں جن لوگوں کے اوپر شک تھا ان لوگوں کو پکڑا گیا، اور پکڑنے کے بعد پھر مقدمہ چلتے چلتے جن لوگوں کے اوپر شک تھا انہی کو سزا دے دی گئی، حالانکہ وہ مجرم نہیں تھے، چوری کسی اور نے کی تھی اور سزا کسی اور کو ملی۔ اب یہاں پر تو اس طرح سے لوگوں کو محسوس ہوا، لوگوں کو لگا کہ اس شخص نے ہی چوری کی تھی اور اس کو اس کی سزا مل گئی، جبکہ اس نے چوری کی ہی نہیں تھی۔ تو اب جس نے چوری کی ہے اس کو سزا کہاں پر ملے گی؟ کیا دنیا میں ہی مل جائے گی؟ غیروں کا عقیدہ یہ ہے کہ جو برا کرتا ہے اس کو اس کی سزا دنیا میں ہی مل جاتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بہت سارے چور ایسے ہوتے ہیں کہ موت تک وہ بالکل عیش و عیاشی والی زندگی گزارتے ہیں، موت تک ان کو تکلیفیں نہیں آتی۔ تو کیا دنیا کے اندر اگر سزا ملنا ضروری ہوتا تو ان کو سزا مل جاتی، لیکن نہیں ملی، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا بدلے کی جگہ نہیں ہے۔ تو اس شخص کو سزا مل جائے اور حساب برابر سرابر ہو جائے، اس کے واسطے اللہ رب العزت نے بدلے کا دن، قیامت کا دن رکھا ہے کہ اسی وقت سارا حساب کتاب برابر ہوگا۔ اچھا، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے، تو کیا ابھی اس کائنات کا مالک کیا اللہ تعالیٰ نہیں ہے؟ کیا ابھی اس کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ نہیں ہے؟ تو بدلے کے دن کا مالک خاص طور سے اللہ تعالیٰ ہے، اس بات کو یہاں پر کیوں ذکر کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بظاہر ملکیتیں عطا کر رکھی ہے، کوئی مکان کا مالک ہے، کوئی زمین کا مالک ہے، کوئی جائیداد کا مالک ہے، کوئی دکان کا مالک ہے، ہر ایک کی ملکیت میں کچھ نہ کچھ ہے۔ لیکن جب کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا کہ اس وقت یہ ساری ظاہری ملکیتیں بھی ختم ہو جائے گی،
سب کچھ جو ہے انسان بالکل ایسا ہو جائے گا کہ اس کے بدن پر کپڑے تک نہیں ہوں گے، بالکل خالی ہاتھ اور خالی بدن ہو جائے گا، اور اس وقت اللہ کے سامنے پیش ہوگا، اور اس وقت ساری کی ساری ملکیت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے ہوگی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات خصوصی طور پر ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ بدلے کے دن کا مالک ہے، یعنی اس وقت کسی طرح کی کوئی ملکیت باقی نہیں رہے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 4 ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کے معنی ہے اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اس آیت میں 2 جملے ہیں۔ پہلا جملہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، دوسرا جملہ اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ آیت ایسی ہے کہ بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ سارے قرآن کا راز سورہ فاتحہ میں ہے، اور پوری سورت کا راز اس آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے، کیونکہ آیت کے پہلے حصے میں شرک سے بیزاری کا اعلان ہے۔ اسلام کی بنیاد، توحید کی بنیاد، قرآن کی بنیاد شرک سے بیزاری یعنی توحید ہے، ایک ہی اللہ کی عبادت۔ تو پہلی آیت میں شرک سے بیزاری کا اعلان بندہ کرتا ہے کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، آپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اور دوسرے جملے میں اپنی طاقتوں اور قوتوں کے کمال کا انکار ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں، ہمیں اللہ سے مدد چاہنے کی ضرورت کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی قوت نہیں ہے، تو ساری طاقتوں اور ساری قوتوں کے کمال کا انکار ہم اللہ رب العزت کے سامنے کرتے ہیں۔ تو یہ دوسری آیت میں اور اللہ عز و جل کی طرف ہم اپنے تمام کاموں میں اپنے آپ کو سپرد کرتے ہیں۔ تو پوری سورہ فاتحہ کا خلاصہ اسی ایک آیت میں ہے کہ ہمارا اللہ تعالیٰ سے تعلق کیا ہے، ہمارا رابطہ کیا ہے۔ ہمارا رابطہ یہ ہے کہ ہم عبادت صرف اسی کی کریں گے، اور ہم جب بھی مدد چاہیں گے تو صرف اسی سے چاہیں گے۔ اب اس آیت میں عربی کا جو جملہ یہ ذکر کیا گیا ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اب یہاں پر عربی کا ایک دوسرا جملہ آتا ہے نعبد کا، ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اس طرح سے بھی ذکر کیا جا سکتا تھا، لیکن اس طرح سے ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک خاص تاکید پیدا ہو جائے کہ آپ ہی کی، آپ کے سوا کسی اور کی نہیں۔ اسی طریقے سے مدد بھی آپ ہی سے، آپ کے سوا کسی اور سے نہیں۔ اب یہاں پر مدد کا جو ذکر کیا گیا کہ ہم مدد اللہ تعالیٰ سے ہی چاہتے ہیں، تو مدد کس طرح کی؟ مدد کی 2 قسمیں ہیں۔ مدد کو عربی میں کہیں گے استعانت۔ استعانت کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے استعانت ما فوق الاسباب، اور دوسری قسم ہے استعانت ما تحت الاسباب۔ اب ما فوق الاسباب کیا ہے اور ما تحت الاسباب کیا ہے؟ استعانت ما تحت الاسباب یہ ہے کہ کسی سے مدد طلب کرنا اسباب کے تحت رہ کر۔ مثال کے طور پر بیمار آدمی حکیم اور ڈاکٹر سے مدد لیتا ہے، غریب آدمی امیر سے مدد لیتا ہے، کمزور آدمی کوئی وزنی کام خود نہیں کر سکتا تو طاقتور سے بدنی مدد لیتا ہے کہ میرا ہاتھ بٹاؤ۔ یہ ظاہری اور اسباب کے تحت استعانت ہے، یہ ظاہری اسباب کے تحت، چیزوں کے تحت کسی سے مدد طلب کرنا ہے۔ اس کے جائز ہونے میں قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ بالکل جائز ہے، اور اسی طرح کی مدد جائز ہونے کے واسطے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ لوگوں کی بھلائی کے واسطے نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، تو اسباب کے تحت جو مدد اور معاونت ہے وہ جائز ہے۔ اب کون سی مدد ناجائز ہے؟ استعانت ما فوق الاسباب، یعنی جس میں اسباب کسی چیز کا ذریعہ بالکل نہ ہو، اس طرح کی مدد کسی سے طلب کرنا حرام ہے۔ مثلا ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس جا کر کے یوں کہے کہ میرے گھٹنوں میں درد ہے، مجھے گھٹنوں کی دوائی دے دو، اس میں کوئی اختلاف نہیں، یہ بالکل جائز ہے۔ لیکن ڈاکٹر سے یوں کہے کہ میرے گھٹنوں میں درد ہے، آپ میرے گھٹنوں کا درد دور کر دو، یہ ڈاکٹر سے کوئی نہیں کہہ سکتا، ایمان والا یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ اسی طریقے سے اگر کسی ڈاکٹر کے ذریعے کسی کو شفا ہو گئی تو ایمان والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں ڈاکٹر صاحب نے اس کو ٹھیک کر دیا، نہیں، فلاں ڈاکٹر صاحب کے ذریعے سے اس کو شفا ملی، یہ دونوں میں فرق ہے۔ اسی طرح
اگر کوئی شخص نادانی میں یہ کہے یا خواجہ غریب نواز آپ میری مدد کیجئے، ایسا کہنے والا شخص بالکل پکا مشرک ہے۔ اسی طرح اور بھی کسی اللہ والے سے اس طرح کی اگر مدد طلب کرے تو ایسی مدد طلب کرنے والا بالکل ایمان سے خارج ہے۔ اس آیت میں ایک پہلو حمد و ثنا کا ہے، اس آیت کا ایک پہلو حمد و ثنا کا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اور دوسرا پہلو دعا اور درخواست کا ہے۔ پہلی میں حمد و ثنا اور دوسری آیت میں دعا اور درخواست، یعنی ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک طرح سے تعریف ہی ہوئی کہ آپ تعریف کے قابل ہے، اسی وجہ سے ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور دوسرے جملے میں دعا اور درخواست کہ ہم آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب عبادت کیا چیز ہے؟ اس میں عبادت کا ذکر کیا گیا کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، تو عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت کے معنی یہ ہے کہ کسی کی انتہائی تعظیم اور محبت کی وجہ سے، کسی کی بہت ہی زیادہ عظمت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنے آپ کو انتہائی عاجزی اور فرما برداری کے مطابق ظاہر کرنا، اس کے سامنے اپنی انتہائی عاجزی اور فرما برداری کا اظہار کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ سے زیادہ عظیم کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اسی کے سامنے ہم اپنے آپ کو بالکل چھوٹا بنا کر کے رکھیں گے، بالکل ذلیل بنا کر کے رکھیں گے۔ کیوں کہ اس کے سامنے ہم یہ تسلیم کر چکے ہیں کہ آپ ہی عظیم ہے اور آپ ہی قابل محبت ہے۔ اور دوسرا جملہ استعانت یعنی مدد چاہنا، اس کے معنی ہے کہ مدد مانگنا، یعنی اللہ تعالیٰ سے ہی مدد مانگنا۔ اب اس میں ایک بات یہ واضح ہو جائے کہ انسان کے اوپر تین حالتیں گزرتی ہے، ماضی، حال اور مستقبل۔ ماضی یعنی جو زمانہ گزر چکا، پاسٹ، اور حال یعنی جو زمانہ ابھی چل رہا ہے، پریزنٹ، اور مستقبل جو زمانہ آنے والا ہے یعنی فیوچر۔ تو اب اس میں پچھلی تین آیتیں جو ذکر کی گئی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس میں انسان کو اس بات پر متنبہ کر دیا گیا کہ وہ اپنے ماضی میں بھی، پچھلے زمانے میں بھی اور حال کے زمانے میں بھی صرف اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے، کہ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے۔ یعنی ہم جب پیدا نہیں ہوئے تھے، ہمارا جو ماضی ہے تب سے لے کر آج تک ہم اسی کے محتاج تھے، اور حال میں بھی ہم اسی کے محتاج ہیں، کیونکہ تربیت وہی ہماری کر رہا ہے۔ کہ انسان کو ماضی میں نابود سے بود کیا، کچھ بھی نہیں تھا، اسی سے اس کو سب کچھ بنایا، اور اس کو تمام کائنات سے زیادہ بہترین شکل و صورت اور عقل و بصیرت عطا فرمائی۔ پوری کائنات میں سب سے زیادہ خوبصورتی انسان کو دی اور سمجھداری انسان کو دی، اور حال میں ابھی اس کی تربیت اور پرورش کا سلسلہ جاری ہے۔ تو یہ ماضی اور حال، ان دونوں حالتوں میں ہم اللہ کے محتاج ہے، یہ بات بیان کی گئی دو آیتوں میں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم میں، اور مالک یوم الدین میں یہ بتا دیا گیا کہ مستقبل میں آنے والے وقت میں قیامت کے دن بھی ہم خدا ہی کے محتاج ہے، کہ قیامت کے دن اس کے سوا کوئی ہمارا مددگار نہیں ہو سکتا۔ جب ان تینوں آیتوں نے یہ بات واضح کر دی کہ انسان اپنی زندگی کے تینوں دور میں خدا ہی کا محتاج ہے، تو پھر اس کا طبعی اور عقلی تقاضا یہ ہوا کہ عبادت بھی صرف اسی کی جائے۔ چنانچہ آیت نمبر 4 میں ہم نے اس بات کو ظاہر کیا اللہ کے سامنے کہ ہم آپ ہی کی عبادت کریں گے، کیوں کہ ہم ماضی میں بھی، حال میں بھی، مستقبل میں بھی آپ ہی کے محتاج ہیں۔ کیونکہ عبادت جو انتہائی تعظیم اور محبت کے ساتھ اپنے انتہائی عاجزی اور تذلل کا نام ہے، اپنے آپ کو چھوٹا کر دینے کا نام ہے، وہ کسی دوسری ہستی کے لائق نہیں، یہ کام صرف اللہ کے سامنے ہی کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ایک عقل مند انسان اس بات کو پکار اٹھے کہ اے اللہ، ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور اسی طبیعت کے تقاضے کے طور پر ایاک نعبد میں یہ بات ظاہر فرمائی گئی ہے۔ اور جب یہ معلوم ہو گیا کہ حاجت روا یعنی ہماری ساری ضرورتیں پوری کرنے والا صرف ایک ہی ذات اللہ کی ہے، تو پھر اقتضائے عقلی اور طبعی، عقل کا تقاضا بھی اور طبیعت کا تقاضا بھی یہ ہوا کہ ہم اپنے کاموں میں مدد صرف اسی سے مانگے، اور اسی اقتضائے عقل و طبع کو وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ میں ذکر فرمایا گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟
محمد آیا سمجھ میں؟ دیکھو مختصر سی خلاصے کی بات اتنی سمجھ لے کہ سورہ فاتحہ میں ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک درخواست پیش کرتے ہیں، اور درخواست پیش کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طریقہ بتایا کہ ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ اللہ تعالیٰ کی پہلی آیت میں تعریف ہو گئی، پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان ہوئی، پھر تیسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی طاقت بیان ہوئی، اور پھر چوتھی آیت میں ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے وہ بیان ہوا۔ اور جب اتنی چیزیں بیان ہوئی، اب ہم اس قابل ہوئے کہ ہم اصل بات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے کہ اے اللہ ہم یہ ساری باتیں تیرے سامنے کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ اب ہمیں صراط مستقیم چاہیے، کہ ہم تجھ سے اب آگے صراط مستقیم کی دعا مانگیں گے۔ اب صراط مستقیم کیا ہے، ہدایت کیا ہے، اس کی تفصیلات ہے جو انشاءاللہ اپنے آئندہ سبق میں ذکر کریں گے۔ آج اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے قرآن پاک کا سمجھنا آسان فرمائے۔ اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، کوئی بات ذہن میں آ رہی ہو، کچھ پوچھنا ہو تو ساتھی پوچھ سکتے ہیں۔ سلمان سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے، دعا پڑھ لیں۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک۔